فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ خوبرو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ مخلص و با وفا حضرت معاویہ با عمل بے ریا حضرت معاویہ با ادب با حیا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ حضرت اتوار کو بڑی رات ہے 22ویں شب اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ فیضان امیر معاویہ اس وقت یا تو کوئی بیرونی طاقتیں سنی شیعہ فساد پھر سے شروع کرنے کے لیے سرمایہ خرچ کر رہی ہیں، اس ملک میں اس خطے میں ایک پھر نیا فتنہ اور فساد اس کو جنم دے رہی ہیں، یا خدا جانے خارجی فکر، خارجی سوچ، خارجی فتنہ کسی نئے روپ میں پھر سے بدقسمتی کے ساتھ سر اٹھا رہا ہے اور مسلمانوں کے اندر اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کے اندر ایک اضطراب پیدا کر رہا ہے۔ ایک حدیث سیدنا صدیق اکبر کے فرمان پر پیش کرتا ہوں اور وہ بھی صحیح بخاری سے، وہ بھی صحیح بخاری سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کیا کرتے اور اس حدیث کو روایت کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کان یقول ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ لوگوں حضور کی اہل بیت میں سیدنا محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرو۔ اس کا معنی ہے واحفظوہ واحفظوہ فیہم، سن خاموش ٹائم تھوڑا ہے، واحفظوہ فیہم امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا، اب اس کی شرح، یہ حدیث بخاری کی ہے اور شرح اس کا معنی بیان کر رہا ہوں حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری سے، اور امام بدر الدین العینی الحنفی ان کی عمدۃ القاری سے اور جمیع محدثین نے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر کے ارشاد کا جو معنی ہے وہ سمجھے، فرمایا واحفظوہ فیہم کہ لوگوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی حفاظت کرو اہل بیت کے اندر، واحفظوہ فیہم حضور کی شان کی حفاظت کرو، عظمت مصطفیٰ کی حفاظت کرو، محبت مصطفیٰ کی حفاظت کرو، تکریم و تعظیم مصطفیٰ کی حفاظت کرو، حضور کی شان کی، حضور کی حرمت کی حفاظت کرو۔ کس طرح؟ فیہم اہل بیت کے اندر، یعنی حضور کی اہل بیت کو عزت دو، ان کو عزت دینا مصطفیٰ کو عزت دینا ہے، اہل بیت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقوق کی رعایت کرنا، حقوق مصطفیٰ کی نگرانی کرنا ہے، اہل بیت نبوی کی عظمت کی پہرے داری کرنا، شان مصطفیٰ کی پہرے داری کرنا ہے۔ علماء اہل سنت اور مبلغین اہل سنت اور داعیان عقیدہ اہل سنت اور پیروکاران عقیدہ اہل سنت سوچیں، جب کوئی عمل کرے، جب تقریر کرے، جب تبلیغ کرے، جب اپنی مسجدوں کا نام رکھے، کسی جلسے کا عنوان رکھے، کسی بیٹے بچے کا نام رکھے، جو کام کرے اس میں دیکھے کہ اس میں اہل بیت کے اندر مصطفیٰ کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں۔ ہر کام جب کرو، ہر نام لو تو دیکھو واحفظوہ فیہم کہ کیا اہل بیت کے اندر شان مصطفیٰ کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر آپ اہل بیت کی شان کی حفاظت میں جلسے جلوس نہیں کر سکتے،
اور مولا علی المرتضی کے ولادت اور وصال کے عرس نہیں منا سکتے اور اہل بیت کی عزت اور حرمت و ناموس کے ڈنکے نہیں بجا سکتے تو کم سے کم ایسے کام تو نہ کرو کہ جن کے کرنے سے ان کی شان میں لوگوں کے ذہن میں خلل آ جائے. ایسے تو نہ کرو. حضور کا فرمایا حضور کا حیا کرو اہل بیت کے اندر. اہل بیت کے آئینے میں تمہیں مصطفیٰ نظر آئیں گے. یہ حدیث بخاری ہے اور کس کا مشرب ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام لینا بڑا آسان ہوتا ہے, ہم اہل سنت ہیں, ہم صدیق اکبر کو ماننے والے ہیں, یہ بات جملہ بڑا آسان ہوتا ہے, مگر ان کی روش کو اپنانا ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی دیکھا کہ ایک کملی اور اونی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہیں, اس میں آپ ایک پوتے کو بھی کملی کے اندر بٹھا لیں, دوسرے پوتے کو بھی بٹھا لیں, نواسے یا نواسے کو دوسرے کو بٹھا لیں, دو نواسوں کو, اپنی شہزادی اپنی صاحبزادی کو کملی چادر کے اندر بٹھا لیں, داماد کو بھی بلا کے کزن ہے اس کو بھی اندر بٹھا لیں. کبھی آپ نے اپنی محبت میں وارفتگی میں ایسا کیا کہ 4 تن اپنی چادر کے اندر اٹھا کے ڈھانپ کے بیٹھ جائیں؟ کبھی کیا؟ مجھے بتائیں, کبھی کسی نے کیا ہو؟ ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کر دے. میں نے کبھی نہیں کیا, میں نے کبھی نہیں کیا. حد ہوتی ہے, چلو پوتے نواسی کو اس کو کر کے بندہ کر لیتا ہے پیار سے, گلے لگا لیا, بٹھا لیا, میں کرتا رہتا ہوں, چادر کے اندر چھپا لیا, ہو جاتا ہے. چلو 2 پوتے پوتیاں ہیں, 2 نواسے نواسی ہیں, دونوں کو گود میں بٹھا کے اوپر کملی ڈال لی, چادر ڈال لی, سمجھ میں آتی ہے. اس سے اگلی بات سمجھ میں نہیں آتی. بڑی صاحبزادی کو بھی کملی کے اندر ڈال دیں اور داماد کو بھی کملی کے اندر ڈال دیں, چادر کے اندر, کزن کو. ایسا میں نے کبھی کسی کو کرتے نہیں دیکھا, بس نہ کبھی سنا ہے سوائے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ. یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا, یہ ایک میسج تھا, یہ ایک میسج تھا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے. میں علی کو اپنی کملی کے اندر بغل میں لے کے بیٹھا ہوں, ادھر فاطمۃ الزہرا کو کملی کے اندر چھپا کے بیٹھا ہوں. اب جو علی پر زبان درازی کرے گا وہ میری ذات پر کرے گا, جو فاطمۃ الزہرا کی طرف انگلی اٹھائے گا وہ میری ذات پر اٹھائے گا, جو حسن حسین پر اٹھائے گا وہ میری ذات پر اٹھائے گا. ایک میسج دینا تھا. اور کیا کن کے سامنے؟ تاکہ میسج پوری امت کو ان کے ذریعے دیا جائے جن کو ام المومنین کہتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاکہ بڑا سے بڑا خارجی بھی انکار نہ کر سکے. اب یہ روایت مولا علی شیر خدا خود نہیں کر رہے, سیدہ فاطمۃ الزہرا نہیں کر رہی, روایت اس واقعے کی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو خود آدھا دین ہیں وہ روایت کر رہی کہ آقا نے ان ساروں کو اپنی کملی میں رکھ لیا اور چھپا کر پھر آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت لیطہرکم تطہیرا. یہ آیت ان پر پڑھی, اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا, تخصیص فرما دی. اب جو حضور کی کملی میں چھپ کر حضور کے ذات اقدس کا حصہ بن کے بیٹھے ہیں, ان سے محبت اور ان کے جلسے جلوس اور ان کے نعرے اور ان کی شان کے ترانے گانا مومن کو یہ زیب دیتا ہے, یا ایسے نعرے اور ایسے ترانے کہ جو مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں شک و شبہ پیدا کر دیں؟ ایمان کیا کہتا ہے, نسبت محمدی کیا کہتی ہے, مصطفیٰ کا حیا کیا کہتا ہے, حضور کی محبت کیا کہتی ہے, میرے آقا کا عمل کیا کہتا ہے. مومن کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو ذہن کو بانٹ دے, ان کی محبت پر جا کر تقسیم کر دے. نہیں, کف لسان کا حکم ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. کف لسان, یہ اہل سنت کا عقیدہ ایک بڑا نازک عقیدہ ہے. ادھر ہٹ گئے تو اور مسلک بن گیا, اس طرف ہٹ گئے افراط ہوا یا تفریط. آپ مسلک اعتدال پر اہل سنت پر نہیں رہے, گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. اور کف لسان, صرف زبان کو بند رکھنا, ایک یہ چیز طے شدہ رہی, ایک یہ طے شدہ رہی کہ حق پر
ان سارے مشاجرات میں مولا علی المرتضیٰ تھے. چونکہ گفتگو اس وقت صرف حضرت امیر معاویہ کے تناظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں ہو رہی ہے، جنگ صفین اور آپ کا جو پورا نظام سیاست و ملوکیت تھا اس حوالے سے ہو رہی ہے، لہذا ان کا سٹینڈ خطا پر مبنی تھا، وہ خاطی تھے، ان کا موقف درست نہیں تھا. اور فقہا نے اور ائمہ اصول الدین نے اپنی تمام کتب اہل سنت کے اندر ان کے اس عمل کو، اقدام کو خروج اور بغاوت تک کا لفظ لکھا ہے. خروج اور بغاوت کا لفظ لکھا ہے. کسی ایک کتاب نے بھی ان کے عمل کی توثیق نہیں کی. میں 1300 سال کے ذخیرہ علم کی بات سند اور دلیل اور حجت کے ساتھ کر رہا ہوں. ائمہ اہل سنت میں کسی ایک نے ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، اس کو درست نہیں کہا، اس کا دفاع بھی نہیں کیا. کسی نے دفاع بھی نہیں کیا. نہ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے، نہ کسی نے قصیدے پڑھے، نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے، نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے، نہ ان کے جھنڈے اٹھائے. نہیں، 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ، جس پر اختلاف نہیں ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں، آپ کو پتا چلے 1200-1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا، ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، ان کے قصیدے نہیں پڑھے. ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا، بغاوت کہا، اور مولا علی المرتضیٰ کو حق پر کہا. والحق کان بید علی، ہر ایک نے لکھا، مگر ساتھ کہا خبردار آپ کا حق نہیں. ان کو مجتہد خاطی کہا، یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ خطا پر مبنی ہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا. اور صحابہ کرام میں شامل ہونے کی باعث کف لسان کو حکم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے. میرے لفظ سنیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے، انہیں فاسق نہ کہا جائے، تکفیر نہ کرے، منع ہے، حرام ہے. تفسیق نہ کرے، منع ہے. لعن و تان نہ کرے، لعنت نہ بھیجے، منع ہے، حرام ہے. سب و شتم نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، حرام ہے. 1300 سال سے ائمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے ہیں کہ لعن تان نہ کریں، سب و شتم نہ کریں، ان کو کافر و فاسق نہ کریں، زبان بند رکھے. یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ. اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں. خدا کے لیے مجھے بتا دو 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے نہ ان کے ہاں دیکھا، نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں، دیوبندی مکتب فکر، نہ ان کے ہاں دیکھا. یہ سن لیں، میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو سلفی کہتے ہیں، نہ حنفیوں میں دیکھا، نہ مالکیوں میں، نہ شافعی میں، نہ حنبلی میں، نہ مقلدین میں، نہ غیر مقلدین میں، نہ اشاعرہ میں، نہ ماتریدیہ میں، نہ علماء میں، نہ صوفیاء میں، نہ محدثین میں، نہ فقہاء میں. 1300 سال میں صرف ایک ہی عقیدہ رہا کہ غلطی پر تھے، ان کا طرز عمل خروج تھا. کسی نے بغاوت کہا، کیوں کہ خلیفہ راشد کے خلاف نکلے تھے، صرف اتنی بات. مگر چونکہ عمل سخت ہے، ساتھ کہہ دیا خبردار، لعن تان نہیں کر سکتے، سب و شتم نہیں کر سکتے.
معاملہ اللہ پہ چھوڑا، زبان کو بند رکھیں، ہر صحابی کی تعظیم کریں، ہمارے اوپر واجب کر دیا۔ عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہیں، تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بالواسطہ مولا علی المرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اب آج حضرت امیر معاویہ، میں خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، میں سب و شتم کو حرام جانتا ہوں، کف لسان کا عقیدہ میرا وہ عقیدہ ہے جو 1300 سال سے ائمہ اور اکابر اہل سنت کا کتابوں میں ہے۔ ہم زبان بند رکھتے ہیں اور تم نے زبان کھولی، کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات تھی، ایمان تھا۔ تم نے ان کو مولا بنایا جن کے لیے ائمہ چپ کرواتے رہے کہ چپ، زبان بند رکھیں، سب و شتم نہیں کرنا، لان تان نہیں کرنی، تفسیق و تکفیر نہیں کرنی، وہ چپ کراتے رہے تاکہ صحابہ کا کہ جو ایک نسبت ہے اس کی وجہ سے تعظیم رہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ختم۔ 1300 سال یہ رہا، اب تم جھنڈے لے کے باہر نکل آؤ اور ان کی شانیں بیان کرو اور ان کے جلسے جلوس نکالو اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتشار پیدا کرو کہ وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، وہ حق پر تھے، یہ حق پر تھے۔ کون وہ شخص ہے خلفائے راشدین کے بعد جن کو آپ مولا علی کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی جرات کر سکتے ہیں؟ جو خلفائے راشدین کے علاوہ مرتبے میں کوئی مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کی جڑ کاٹ دیتا ہے، وہ دین کی اور عقیدے کی نفی کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں نے چونکہ بیان کر دیا، یہ حکم آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حتیٰ کہ جو صحابہ کرام پر لان تان کرے، آقا نے فرمایا گالی دے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ عمومی حکم کی وجہ سے چپ رہے اہل سنت، اور ہیں اور رہیں گے۔ وہ صحابہ کرام کے 10 طبقات، خلفائے راشدین میں مولا علی المرتضیٰ، اور پھر انف و ثنا میں شامل جان مصطفیٰ کے ساتھ جان علی مرتضیٰ، آقا نے وہاں اپنے ساتھ ملایا۔ ان کو 10ویں طبقے کے صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ اس طرح مقابلے میں کھڑا کرنا، یہ کوئی بے شرم آدمی کر سکتا ہے جس کو نہ خدا کا حیا ہے نہ مصطفیٰ کا حیا ہے، دیندار آدمی نہیں کر سکتا۔ اس سے مولا علی اور مرتضیٰ کی شان میں کچھ نہیں فرق پڑے گا، تاجدار کائنات کی شان میں فرق نہیں پڑے گا، آپ کا عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ اہل سنت کو گالی نکلے گی، قرآن کے خلاف بنے گا آپ کا عقیدہ، حدیث مصطفیٰ کے خلاف آپ کا عقیدہ بنے گا، صحابہ تابعین کے خلاف بنے گا۔ 1300-1400 سال کی تاریخ علم اور مسلک اہل سنت اور اکابر ائمہ کے خلاف آپ کا عقیدہ کہلائے گا۔ آپ خارجی کہلائیں گے، آپ خوارج کی سوچ کو پھیلائیں گے۔